بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان بھی کروا رہا ہے کہ آئے نبی کہہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد دنیا والے آپ کو بھی پوجنے لگیں, آپ کی بھی عبادت کرنے لگیں, آپ کو بھی بھگوان کا یا خدا کا درجہ دے دیں. اس لیے اپنی زبان سے کہہ دو. اللہ کے نبی نے اس دنیا میں اپنی زبان سے اعلان کیا, قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, تمہاری طرح. مثلکم, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, شادی بیاہ میں, بیماری میں, صحت میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ, تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر, تمہارا ایک سر میرا بھی ایک سر. تمہیں بیماری ہوتی ہے میں بھی بیمار ہوتا ہوں, تمہارے بیوی بچے ہیں میرے بھی بیوی بچے ہیں, تم کھاتے ہو پیتے ہو میں بھی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں. اور یہی تو وجہ تھی کہ عرب کے لوگ محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسا آدمی ہے اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے, کیا ایک ہماری طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. یعنی ان کی نظر میں یہ بڑی عجیب چیز تھی. وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان بھی رسول ہو سکتا ہے, چلنے پھرنے والا بھی. عرب کے لوگ انسان مانتے تھے لیکن رسول نہیں. ہمارے یہاں پر مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں. غور کیجئے, وہ رسول نہیں مانتے تھے لیکن انسان مانتے تھے. کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, ایسا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے جو کھاتا پیتا ہو اور چلتا پھرتا ہو بازاروں میں, ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, ہماری طرح بازاروں میں چلتا گھومتا ہے اور کہہ رہا رسول ہے. کیسے ہم مان لیں؟ اور ہم رسول مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ صاحب ہم جیسے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں ہماری طرح کے ایک انسان تھے. اور ایسے انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, ایک صحابی بدوی اعرابی دیہاتی آتا ہے اور آنے کے بعد کچھ بات کہنا چاہتا اپنے علاقے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بولو کیا بات. وہ آیا اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے, اللہ کے رسول, اور کانپنے لگا, تھرانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا بات ہے, کیوں ڈر رہے ہو, بولو. کہا کہ وہ میں اپنے علاقے کے لیے, اور پھر کانپنے لگا. اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور اس دیہاتی کے پاس, اس اعرابی کے پاس گئے, اور جانے کے بعد اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑا, ایسے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور کہا لا تخف, ڈرو نہیں, کیوں ڈر رہے ہو. اور آگے جو جملے کہے وہ دیکھیے, انی لستو بی ملک, میں بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو, میں بادشاہ نہیں ہوں. میرے سامنے تم کچھ بات کہنا چاہتے ہو کہو. انی لستو بملک, میں بادشاہ نہیں ہوں. اب اس نے سوچا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, میں بادشاہ نہیں ہوں. اور اس کا ڈر اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ نے کہا انا ابن امرات تاکل القدید, بولو جو بولنا ہو, میں بادشاہ نہیں ہوں, ڈرو مت. میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں, مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے, میں بھی ایک ایسی عورت کے پیٹ سے باہر آیا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. انا ابن امرات تاکل القدید, میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. قدید عرب کے اندر کیا کرتے تھے, اونٹ کا گوشت, جیسے اونٹ کو نہر کیا, 2 کلو 4 کلو 5 کلو کا بڑا ٹکڑا اس کا کاٹا اور اس کو سالٹ لگا کر, نمک وغیرہ لگا کر اس کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا, دھوپ میں اس کو سکھا لیا جاتا تھا, اور پھر
پھر ضرورت جب پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر ضرورت کے وقت پکا لیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے, اور باقی ٹکڑا رکھا رہتا تھا. پھر کبھی ضرورت پڑی ایک ہفتے بعد پھر تھوڑا سا کاٹا, پھر پکایا اور کھایا. اس گوشت کو قدید کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا ابن امرأۃ تاکل القدید. کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, یعنی تازہ گوشت بھی جس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. کبھی 4-5 کلو کا ٹکڑا سالٹ نمک وغیرہ لگا کے دھوپ میں سکھا لیا, اور ضرورت پڑی تو اسی میں سے کاٹ کے پکا لیا. یہ گوشت کا ٹکڑا 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 مہینے چلا کرتا تھا. گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں میں. اس کے بعد اس دیہاتی کا ڈر نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, اور پھر اس نے اپنی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تصور کیا دیا اپنے اپنے مہان پرشوں کے بارے میں. کسی نے بدھ بھگوان, کسی نے نانک بھگوان, کسی نے مہاویر بھگوان, کسی نے کرشن بھگوان, کسی نے رام بھگوان, کسی نے سن آف گاڈ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا, کسی نے کچھ. لیکن اسلام نے تصور یہی دیا کہ محمد رسول اللہ بھگوان نہیں تھے, خدا نہیں تھے, اللہ نہیں تھے, بلکہ وہ ایک ایسی ماں کے بیٹے تھے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ خصوصیت کیا ہے اسلام کی. اتنی سادگی کوئی پیش کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کیے, نہ کروائے, بلکہ آپ کو لوگوں کو یہ سکھانے میں اچھا لگتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ آپ یہ کہلوایا کرتے تھے کہ یہ کہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس میں عبدیت کا اقرار بھی ہے اور رسالت کا اقرار بھی ہے. اس بات کا اقرار کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد عبدہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس بات کا اقرار کرو کہ پہلے بندے ہیں اور بعد میں رسول ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ اسلام نے تعلیم دی ہے اور شکشا دی ہے. جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا ملال ہوا. کچھ لوگ حیرہ بستی ہے ایک ملک شام کے اندر, کچھ لوگ ہیارا بستی سے آئے مسلمان, وہاں انہوں نے اس بستی کے اندر شام میں دیکھا کہ وہاں کی یہودی اور عیسائی اپنے عالموں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس جب مدینے آئے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہیرا بستی کے اندر شام کے علاقے میں یہودی اور عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں, تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا, اے اللہ کے نبی, جب آپ انتقال فرما جائیں, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے, الفاظ دیکھی حدیث کے, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا ان لوگوں نے پوچھا کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ جب یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو, علماء کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں, میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ان سے, لو مررت بقبری ان اتسجد لہ, لو مررت بقبری اتسجد لہ, کیا کل میرے انتقال کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علماء کو سجدہ کر رہے ہیں, یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں, تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ, کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ اور آپ زندگی میں تو چھوڑو, آپ ان سے سوال کر رہے ہیں, لو مررت بقبری اتسجد لہ, کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کوئی موافقت دیکھ رہے ہیں سوال و جواب میں؟
وہ اجازت مانگ رہے صحابہ کہ میں کیا آپ کو سجدہ نہ کروں، یعنی آپ بھی تو زندہ، کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہے، آپ کو فکر ہے اپنے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے۔ زندگی میں تو میں ان کو روک لوں گا، ابھی میں بحیات ہوں، میں ان کو منع کر دوں گا، میں ان کو روک لوں گا، ابھی تو میرے پاس طاقت ہے روکنے کی، ابھی میں منع کر دوں گا نہیں مجھے سجدہ بالکل مت کرو، تو زندگی میں تو میں روکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ کو فکر ہوئی کہیں میرے انتقال کے بعد یہ سجدہ نہ کرنے لگے میری قبر پر، تو آپ نے کیا کہا؟ لو مررت بقبری اتسجد لہ، کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں اللہ کے رسول، نہیں، قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی، اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کی اور اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے مایا ناز تصنیف الرحیق المختوم، اور آخری وقت کے نبی کے حالات، تو نبی اکرم نے انتقال سے 2 دن پہلے یہ دعا بھی مانگی تھی اللہ تبارک و تعالی سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو میرے انتقال کے بعد ایسی جگہ نہ بنا دینا جہاں لوگ عبادت کرنے لگے، میلے ٹھیلے لگنے لگے، زیارتیں ہونے لگے، چراغ جلنے لگے، یہ سب ہونے لگے۔ آپ نے منع کیا اور آپ نے فرمایا، دعا بھی کی اللہ، پہلے تو یہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور بعد میں یہ دعا بھی کر لی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ سیکھیے کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا کہا۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، صرف اسلام کی، ورنہ ہندو بھائیوں میں دیوی دیوتا نہیں۔ ایک بیٹا اپنے شرابی اور جواری باپ کے بھی پیر چھوتا ہے اور اس کو بھی رکوع کرتا اور سجدہ کرتا ہے۔ ایک پتنی اپنے جواری اور کبابی پتی کے بھی پیر چھوتی ہے۔ اسلام کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اسلام توحید، دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے۔ اور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آخری نبی بھگوان نہیں انسان ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ویداہامد پرش مہانیمادت ورڑ تپس پرستات ینیایا، ویداہامد پرش، احمد پیدا ہوگا، احمد جنم لے گا، پرش مہانیمادت، مہان پرش ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ پرش انسان کہا گیا ہے ویدوں میں، احمد نام بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے 2 نام تھے نا، ایک محمد اور احمد، دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا ہے، اور دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد نام بھی آیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنی قوم کو تو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد اور احمد دونوں نام آئے، اور ویدوں میں کیا کہا گیا؟ وہ بھگوان نہیں ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، مہانیمادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورڑ تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا، اللہ کا نام بہت زیادہ لے گا۔ اللہ کا نام جتنا اللہ کے نبی نے لیا ہمیں کوئی لیتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ کہاں ہے؟ مجھے دنیا اپنی تاریخ میں دکھلائے کہ کس نے نام لیا ہے اللہ کا اتنا زیادہ۔ صبح سے لے کر سونے تک، اٹھے بستر سے، سب سے پہلے آنکھ کھلی
آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا نام. اب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، چاہے تہجد ہو یا فجر کی نماز ہو، تو وضو بنانے کے لیے جیسے ہی بیٹھے بسم اللہ، اللہ کا نام. وضو بنا کر فارغ ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. مسجد میں قدم رکھنے جا رہے ہیں نماز فجر کے لیے، جیسی مسجد میں قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابوابا، اللہ کا نام. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام. جب تک کھڑے ہیں اللہ کی حمد و ثنا و تعریف. اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا. اب رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام. جب تک رکوع میں اللہ کا نام سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کا نام. یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کا نام. یا سبحان ربی العظیم، رب کا نام. رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمد، اللہ کا نام. سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام. جب تک سجدے میں ہیں اللہ کا نام. دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ کا نام، رب کا نام. یا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ کا نام. آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور ابو بکر صدیق یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. دونوں بخاری کے اندر آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سکھلائی. آئے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا سکھلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور خود اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. میرے بھائیو اللہ کا نام یہاں پر بھی لے رہے ہیں. نماز شروع کی تھی تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ اکبر. اب جب نماز کمپلیٹ کر کے ختم کرنے کا وقت آیا تو اللہ ہی کے نام پر ختم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام. نماز سے فارغ اب جب تک مسجد میں بیٹھے اللہ کا نام. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو اللہ احد. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کا نام. اب مسجد سے نکل رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام. اللہم انی اسألک من فضلک. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ. گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ. کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ. مصافحہ کر رہے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم. چھینک آئی تو الحمدللہ، سامنے والا چھینک دیا اور اس کی منہ سے نکل گیا الحمدللہ تو اس کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ. کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا اتار رہے ہیں تو اللہ کا نام.
گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام، کسی اونچی جگہ پر چل رہے ہیں تو اللہ اکبر، کسی اونچائی سے نیچے، پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ ایک منٹ ایسا بتا دو کہ جس منٹ میں محمد رسول اللہ کی زبان اللہ کا نام نہ لے رہی ہو۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ۔ اگر اپنی بیوی سے اپنے جائز مطالبات پورے کر رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا۔ غور کرو میرے بھائیو، یہاں تک کہ لیٹرین و پیشاب و پائخانے میں جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پورا دن آپ کا گزر گیا اللہ کا نام لیتے لیتے، اب بستر پہ سونے کی باری آئی، اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر، اب سو رہے ہیں تب بھی اللہم باسمک اموت واحیا ورڑ تپسا۔ اللہ کا بہت نام لے گا، اللہ کا اتنا نام لیا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، دین مساوات، برابری کا سب سے بڑا علمبردار، مساوات کا سب سے بڑا علمبردار۔ آج بھی سیکولر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج بھی کسی مندر کے اندر کسی ہریجن کی انٹری آج بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی اونچی قوم کا آدمی کسی نیچی قوم ذات کی برادری کے آدمی کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتا ہے۔ آج بھی برہمن اور ہریجن دونوں ایک ساتھ مل کر کسی مندر میں پوجا نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے یہی سب چیزیں تو دیکھی تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا ہندو دھرم اور کہا تھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ لیکن مہاتما گاندھی نے کہہ دیا کون سا اسلام؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، بریلوی، قادیانی، چکلالوی، رضوی، اہل حدیث۔ یہ کیا؟ انہوں نے اتنے نام گنا دیے۔ انہوں نے کہا اوفو، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، میں اسلام لانے کے لیے تیار۔ اب اتنے مسلک تم نے بتا دیے، اب ان میں سے کون اچھا ہے؟ سب کو پڑھنا پڑے گا ہمیں۔ اگر ایک سال بھی سب کو پڑھا تو 72 سال لگ جائیں گے 72 فرقوں کو پڑھنے میں۔ اتنی تو میری زندگی بھی نہیں رہ گئی ہے۔ غور کیجئے، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، اور جب مہاتما گاندھی نے ان کے سامنے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چکلالوی، قادیانی، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، یہ سب رکھا تو ان کا دماغ چکرا گیا۔ انہوں نے کہا میں اسلام بھی چھوڑ رہا ہوں، اب میں بودھ دھرم قبول کر رہا ہوں۔ پھر وہ بدھسٹ بن گئے اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ۔ مساوات کا درس اگر دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب حوا کے بیٹے ہو، تم سب کا ایک ہی باپ ہے منو آشو، اور تم سب کی ایک ہی ماں ہے شتروپا ہیوبتی، تم سب اسی ماں کے اور اسی باپ کے بیٹے ہو۔ یہ قرآن نے سب کو بھائی بھائی کہا ہے، سب کو کہا تم ساری دنیا کے انسانوں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اور اسلام لانے کے بعد سارے کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، حی علی الصلاۃ کی اذان کی آواز جب کانوں میں پڑتی ہے، امیر غریب سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں، انصاری بھی ہے، خان بھی ہے۔ مسجد کے باہر اپنے آپ کو بڑا کہنا، چھوٹا کہنا، تو بڑا میں بڑا، تو چھوٹا میں چھوٹا، یہ مسجد کے باہر کہنا۔ میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو، خان بھی ہو، انصاری بھی ہو، تیلی بھی ہو، سو بھی جس برادری کے ماننے والے ہو، سب لوگ میرے گھر میں ایک ہیں۔ قدم سے قدم سب کو ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا سب کو ملانا ہے، کاندھے سے کاندھا سب کو ملانا ہے۔ بہت بڑا امیر آدمی ہو، چاہے کتنی بڑی دولت ہو، لیکن علم نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی کا بچہ عالم قرآن ہے یا عالم ہے، حدیث ہے،
پڑھ کے آیا ہے مدرسے سے, بہت غریب ہے بچہ بیچارہ, اس کا باپ زکات لے لے کے کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, لیکن اگر علم میں ماہر اور آگے ہے, مولوی ہے, حافظ ہے, تو وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا اور بڑے سے بڑا امیر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ مساوات کا درس اگر کسی مذہب نے اجتماعی شکل میں دیا ہے تو وہ اسلام ہے. یہی اذان کی آواز پارلیمنٹ میں ایم پی اور ایم ایل اے مسلمانوں کے لیے بھی ہے, اور یہی اذان کی آواز سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. دونوں ایک ہی وقت میں مسجد میں آئیں گے. امیر کے لیے کوئی الگ وقت اور غریب کے لیے کوئی الگ وقت نہیں, امیر کے لیے کوئی اور مسجد نہیں اور غریب کے لیے کوئی اور مسجد نہیں. میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو, سب فقیر ہو, یہاں مانگو مجھ سے. اپنے گھر میں دولت دکھانا, میرے گھر میں تم سب فقیر ہو. انتم الفقراء, آئے مسجد میں آنے والوں تم سب فقیر ہو, تم سب میرے فقیر ہو. واللہ غنی حمید, اللہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے, وہی قابل تعریف ہے, بس اللہ ہی مالک ہے اور سب فقیر ہیں. یہ درس دیتا ہے اسلام. نماز ہمیں یہ درس دیتی ہے. ساتھ میں پیر سے پیر اور ٹخنے سے ٹخنا, قدم سے قدم. کوئی امیر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہٹ, غریب آدمی چل پیر ادھر کر, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا اے چل ہٹ پیچھے جا چل. کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں. امیر ہوگا تو اپنے گھر کا, اللہ کے گھر میں تو بھی فقیر ہے, تو بھی مانگنے گیا ہے. بڑے بڑے چودھریوں کی اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی چودراہٹ مسجد میں آنے کے بعد سب فیل. کیوں؟ تم سب فقیر مانگنے ہی تو آئے ہو. پوری نماز کیا دعا ہی تو ہے, پوری نماز کیا بھیک ہی تو ہے. آپ اللہ سے مانگی تو رہے ہو, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. آپ مانگی تو رہے ہو, اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, ورحمنی, میرے اوپر رحم فرما, وہدنی, مجھے ہدایت دے, وعافنی, مجھے عافیت دے, وارزقنی, اور مجھے رزق دے. ارے مانگ ہی تو رہے ہو تم اللہ سے. پوری نماز تو بھیک ہے, یعنی آپ اللہ سے مانگنے گئے ہیں. آپ تو خود ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے اور ہم فقیر, اور تم کسی غریب آدمی کو بھگاؤ گے. اسی منظر کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا, یہ دیکھیے امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا گیا ہے, کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا گیا ہے. یہی تو اسلام ہے, یہی تو درس دیا ہے محمد رسول اللہ نے. اسلام یہی درس. حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں اور ان کا غلام کہتا ہوا چیختا ہوا نکلا, یہ امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین. حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھ پایا وہ. اب امیر المومنین پیشاب کر رہا, ان کو غصہ رہا, کمینہ امیر المومنین چلا رہا, پتہ نہیں میں پیشاب کر رہا ہوں, ایسے کیسے اٹھ جاؤں گا. جب استنجا کر کے فارغ ہوئے تو اس کو جی دیکھ نہیں رہے کہ میں پیشاب کر رہا تھا. امیر المومنین ایک تھپڑ دیا اس کے گال پر. ہاں بولو کیا بات. اس نے اپنی کچھ بات بتائی اور کہا ٹھیک ہے اچھا چلو ہو جائے گا. اس کے بعد جب جانے لگے, حضرت عمر فاروق ادھر مڑے, وہ ادھر مڑا. ان کا غلام کہنے لگا, امیر المومنین آپ مجھے جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں میں جا رہا ہوں, لیکن تھوڑی سی گزارش ہے. کہا جی بولو. ابھی ابھی آپ نے میرے گال پر جو تھپڑ مارا ہے, بس آپ کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اکیلے میں جا کر, اپنے گھر میں تنہائی میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا کہ یہ تھپڑ آپ نے جائز مارا ہے کہ ناجائز مارا ہے. اتنا احساس کر لینا, کہیں آپ نے دھوکے میں اور اجلت میں, جلد بازی میں تو میرے گال پہ تھپڑ نہیں مار دیا. مجھے تو اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلطی نظر آئے, اگر کوئی غلطی نظر آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا. امیر المومنین نے کہا صاف صاف غلطی ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں پیشاب کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں استنجے کے لیے, پھر تم امیر المومنین امیر المومنین چلا رہے ہو. کوئی آدمی پیشاب چھوڑ کر کیسے آ جائے گا؟ اس آدمی نے جواب دیا, غلام نے, امیر المومنین اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں,
مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظر تو آپ کے اوپر پڑی نہیں، میں روزانہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کہتا تھا، آج بھی میں نے کہہ دیا یہ سوچ کر کہ آپ اندر ہوں گے تو باہر نکل آئیں گے، میں نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین چلایا، میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ آپ ادھر نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، میں نے میری نظر آپ کے اوپر نہیں پڑی، اور اس بات کو میں اللہ کی قسم کھا کر بتا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر اتنی بڑی بات کہہ دی تو بات ہی ختم ہے، پھر میں نے تجھے جو تھپڑ مارا ہے وہ میری غلطی ہے، وہ میرا قصور ہے۔ آئے میرے خادم، تم بھی یہ گال حاضر ہے، اور تم بھی زوردار تھپڑ، جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے اتنی زور سے تھپڑ تم میرے گال پر مار لو۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے مارنا ہی نہیں ہے، بس احساس دلانا ہے، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا اس کو پکڑ کر کہ تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، تم میرے نیچے ہو، خادم ہو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑ لو اور قیامت کے دن تم میرا بدلہ لے لو، نہیں، تمہیں آج بدلہ لینا ہوگا۔ اس خادم نے، اس غلام نے کہا امیر المومنین میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا ہے، جب آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو میں دل سے معاف کر رہا ہوں، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن میں آپ سے بدلہ لینے کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تب اس کو چھوڑا کہ جب تم نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے معاف کر دیا تو امیر المومنین، یہ تو ہندوستان جیسے ایک ملک کے نہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، 22 لاکھ مربع میل، عرب بھی، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، آذربائیجان بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں، شام بھی اسی میں۔ غور کیجئے اتنی سارے کے سارے جو آج الگ الگ ملک بن گئے ہیں، اتنی بڑی بستی کے اکیلے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، اور اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر رہی ہے مجھے بھی مارو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں، گال کے بدلے گال، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، گردن کے بدلے گردن، میں نے تمہیں مارا ہے تم مجھے مارو، یہ ہے مساوات۔ اسلام دین توحید ہے، دین رسالت ہے، دین مساوات ہے، دین عدل ہے، دین تقوی ہے، اور ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے مساوات کا، جو اسلام دین السہل بھی ہے، آسانی ہے اس کے اندر، بہت آسانی۔ پہلے زمانے میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اتنی زبردست فرضیت ہے نماز کی کہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھو، یہی آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مر رہے ہو لیکن کھڑے ہو کے پڑھو، یہ نہیں کہا جان جا رہی ہو پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھو۔ معاف تو کسی کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن آسانی اتنی دے رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، ہونٹ ہلا کر پڑھ سکتے ہو تو ہونٹ ہی ہلا کر پڑھو، وضو کرنے سے طبیعت اور خراب ہو رہی ہے تو تیمم کر کے پڑھو لیکن پڑھو۔ پیشاب کی میں نلکی پڑی ہوئی ہے، پائپ پڑا ہوا ہے، پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، منہ کے ہونٹ ہلا کر پڑھنا ہے، زبان ہلا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ آسانی کر دی اسلام، دین اعتدال، دین معتدل ہے، اس کے اندر اعتدال ہی اعتدال ملے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں ہم سب کے اوپر،
لیکن جو صاحب استطاعت نہ ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر بیچو تب زکات دو۔ اعتدال بے زکات فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہوں، حج فرض ہے ہم سب کے اوپر، لیکن جو ان استطاعت الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، حج فرض ہے مسلمان پر، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی دکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ، یہ نہیں کہا گیا اپنا مکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ۔ آسانی ہے اسلام کے اندر۔ پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اعتدال ہے اور سہولت ہے اسلام کے اندر۔ میرے بھائیو، اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگا ہلک تو یا رسول اللہ، بخاری کے الفاظ، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی۔ آپ نے کہا اچھا، غلطی تو ہوئی ہے تم سے، لیکن اسلام کے اندر راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس ایک روزے کو تو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا بعد میں۔ اب ایک غلام آزاد کرو۔ کہ اللہ کے رسول پوری زندگی ہمیں غلامی کرتے ہوئے ہو گئی دوسرے کی، ہم کہاں کے غلام آزاد کر پائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو دوسرا آپشن بھی ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل، پے در پہ کنٹینیو، شہرین متتابعین، کنٹینیو رکھنا ہے، ریگولر، پر پے در پے، ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے بیچ میں۔ 60 روزے مسلسل بلا کسی عذر اور بلا کسی بیماری کے، ایک بھی روزہ آپ نے اگر چھوڑ دیا تو اب تک جتنے رکھے وہ سب بیکار۔ مثلا اگر آپ نے 50 روزے رکھے، اب سوچا کہ تھوڑا 2-4 دن آرام کر لیں، 10 ہی تو رہ گئے ہیں، اور جہاں آپ نے بلا کسی عذر کے، بلا کسی بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، وہ 50 بیکار، اب پھر سے رکھو۔ 1 سے 60 کہتا کتنے کا 60؟ کہ اللہ کے رسول ایک روزے کا تو یہ حال ہے، بیوی سے مل بیٹھا، 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا؟ میرے پاس 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں۔ آپ نے کہا پھر ایک اور تیسرا راستہ ہے، بس آخری لاسٹ وے، آخری راستہ۔ کہا کیا ہے؟ بتائیے بتائیے۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوچنے لگا، آپ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی کا نہیں، صرف 60 مسکینوں کو، اب یہ آخری راستہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو شاید میری کنڈیشن معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا میرا اپنا یہ حال ہے کہ اگر صبح کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مجھے اور میری فیملی کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہوں۔ ہمیں دونوں ٹائم کھانا نہیں مل پا رہا ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا سکتا ہوں؟ نہیں ہے۔ 3 ہی آپشن ہوتے ہیں اور تینوں اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا لو، رکو میں تمہارے لیے انتظام کرواتا ہوں، کچھ تو کرنا پڑے گا تمہیں، ایسے تھوڑی بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا صحابہ سے، یہ تمہارا بھائی ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، اس کے لیے چندہ کرو، جو کسی کے پاس ہو لے کر آؤ، اس کی مدد کرو، یہ اپنے علاقے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کی پینالٹی ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اب لوگ اپنے گھر سے لائے، کوئی 2 کھجور، کوئی 5 کھجور، کوئی 10 کھجور، کوئی کچھ، ایک ٹوکرا بھر گیا، اتنی بڑی تھیلی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو دیا، لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے چندہ کیا ہے، پکڑو اس کو۔ کہا میں کیا کروں اس کا اللہ کے رسول؟ تعجب دیکھیے، کہا اللہ کے نبی نے جاؤ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں جاؤ، اور اس کو اپنے علاقے کے غریبوں میں، اپنے قبیلے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے، جاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے میں کس کو دوں؟ آپ نے کہا بتایا تو، اپنے علاقے کے غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، پورے گاؤں میں، پورے قبیلے میں، پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سنا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دانت دکھائی دینے لگے، آپ کی بانچیں کھل اٹھی،
اور ہنستے ہوئے کہا تو تو ہی لے جا، جا خود کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، جا۔ اس سے زیادہ آسانی کون سے مذہب میں اور کس مذہب میں ملے گی؟ یہ دین معتدل ہے۔ اسلام کی خصوصیات پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ 2:53 ہو چکے تھے۔ جلسہ کمیٹی کے خاص ذمہ دار نے کہا تھا 12 بجے آپ کو ٹائم مل جائے گا، اب وہ پھر 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ہوتے ہوتے میرے بھائیوں تقریباً 1:30 بجے ٹائم ملا۔ بہرحال 1.5 گھنٹے کی اس تقریر پر میں آپ کے اندر تو کافی علم ہے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی بات نہیں کرتے ہیں، جس انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہل شخص بھی خوش ہو جائے گا، جبکہ وہ خود کسی اسکول میں زانوئے تلمس طے نہیں کیا ہے، پڑھا لکھا نہیں، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ جہالت کی نسبت اگر آپ نے اس کی طرف کی تو وہ برا مان جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر کچھ کافروں کو جب قید کیا گیا تو اکثر لوگ ان کے رشتہ دار اپنے بھائیوں کو چھڑا کر لے گئے، لیکن 15 قیدی کافروں کے ایسے رہ گئے کہ جن کے ماں باپ کے پاس، بھائیوں کے پاس کچھ نہیں تھا مال فدیہ دینے کے لیے اور ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو 15 جو قیدی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو اس شرط پر چھوڑا کہ تم میں سے ہر ایک بندی، ہر ایک قیدی میرے 10 صحابہ کو وہ زبان سکھائے گا جو زبان تم جانتے ہو، یعنی عبرانی زبان۔ تو 15 کافروں نے 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی۔ ان کے پاس مال فدیہ نہیں تھا دینے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ تم میں سے ہر ایک شخص، ہر ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے۔ جب 150 صحابہ نے عبرانی زبان سیکھی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ایسے مقامات پر اور ایسی جگہوں پر اور ایسی سٹیز میں اور شہروں میں بھیجا کہ جہاں کے لوگ عبرانی زبان جانتے تھے، اور آپ نے ان سے کہا کہ یہاں جا کر اب اسلام کی دعوت دو، اسلام کی تبلیغ کرو اور ان کو ان کی زبان میں سکھاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج علم کی ضرورت ہے اور ہر زبان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے جب علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر کے اندر سن 1980 کے اندر ہونے والی لاہور کے اندر پاکستان میں کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کا ذکر کیا تھا، اور اس کانفرنس کے اندر جو عالمی پیمانے پر ہوئی اس میں جو پاکستان کے غیر مسلم لوگ گئے، پنجابی لوگ، ان لوگوں کو جب پنجابی لینگویج میں ان کی زبان میں جب قرآن کے ترجمے پیش کیے گئے اور وہ جب قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اسلام لائے، تو ان لوگوں نے اس کانفرنس میں علماء سے سوال کیا اور یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ تو اب کیا ہے ہماری زبان میں، ہم نے اب سمجھا ہے یہ قرآن کیا ہے اور ہم اسلام لائے، لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے ماں باپ جو حالت کفر میں مر گئے، جن تک ان کی زبان میں قرآن پہنچا ہی نہیں تھا اور عربی ہمیں آتی نہیں تھی، جب ہماری زبان میں قرآن پہنچا ہی نہیں اور انہوں نے سمجھا ہی نہیں اور وہ حالت کفر میں مر گئے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ اس سوال نے بڑے بڑے علماء کو میرے بھائیوں مبہوت کر دیا، وہ ششدر رہ گئے سوال سن کر کہ بھائی ان کی کیا غلطی ہے، ان کی زبان میں تو قرآن آپ نے ترجمہ ہی نہیں کیا، ان کی زبان میں آپ نے جب ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا تو وہ پڑھے نہیں، اس پڑھے نہیں تو سمجھے نہیں، اس سمجھے نہیں تو ایمان نہیں لائے، تو ان کا کیا قصور؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انگلش سیکھیے، آپ ہندی سیکھیے، سنسکرت سیکھیے، اور جو بھی زبانیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں ان سب زبانوں میں آپ جو عبور حاصل کیجئے اور پھر نکل جائیے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں، کہ زمانہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں
آپ ٹرینوں میں سفر کریں، میں تو کرتا ہوں، چلتا ہوں، آج بھی اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ یہ شخص میرے مذہب کی کچھ باتیں جانتا ہے اور متاثر ہوں تو بڑی عزت کے ساتھ اس کو بٹھاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، کھلاتے اور پلاتے ہوئے لاتے ہیں۔ علم کی قدر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس سلیقہ کیا ہے اور آپ کے پاس انداز کیا ہے بات کرنے کا، اور کس انداز سے آپ ان کا دل موہتے ہیں اور ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس ادارے میں سے جو بچے پڑھ کے نکلیں وہ دین کی خدمت کریں، ہر زبان میں دین کی خدمت کریں، اور الہ العالمین اس ادارے کو حسد سے محفوظ فرمائے اور دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اسی آیت کی روشنی میں کچھ اسلام کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، اور بقیہ جتنے بھی ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں معاف کیجئے گا وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین تو ایک ہی ہے، جیسے اس کی طرف سے اتاری ہوئی اور چلائی ہوئی ہوا ایک ہے جو ہم اور آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مصنوعی ہواؤں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، کوئی ایئر کنڈیشن کی ہوا، کوئی پنکھے کی ہوا۔ جب آپ فلائٹ میں آپ سفر کریں، پلین میں سفر کریں تو آکسیجن اپنے آپ آتا ہے، اس کی ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چلائی گئی ہوا، یہ اتاری، یہ نازل کی ہوا، یہ ہوا اللہ کی طرف سے اتاری ہے جو سب کے لیے ہے۔ بقیہ ساری ہوائیں تو انسانوں نے خود ایجاد کی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ بقیہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان دنیا میں دکھ رہے ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں، اور اللہ نے اسلام کے تعلق سے کہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، کوئی دوسرا دین تم اختیار کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن کے ساتھ کہا اللہ نے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسلام ہی تو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے، آج کل کی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا فوراً اس کو اچھالے گی، دیکھو صرف اپنے مذہب کی تعریف قرآن میں آئی ہے، صرف اسلام ہی کی تعریف آئی ہے، اور اسی کو شوشہ بنا کر اچھالنا شروع کر دے گی، لیکن یہ غور نہیں کرے گی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنے بھی ایلچی قاصد اس دنیا میں آئے، سب اسی دین کو لے کر آئے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ غلطی ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم مسلمان ابھی تک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ دین تو سارے نبیوں کا ہے، یہ دین تو ایشوریہ دھرم، ایشوریہ مذہب، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے یہ۔